ایک فلسطینی صحافی کہہ رہا تھا کہ چند ہی گھنٹے باقی ہیں، غزہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، تم ہمیں صرف جنت میں پاؤ گے، خدا حافظ تمہارا۔ یہ امت کو، وہ صحافی جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ غزہ آخری سانس لے رہا ہے، تمہارا بہت انتظار کیا یار، واقعی ان لوگوں نے ہمارا بہت انتظار کیا یار، ماؤں نے ہماری طرف منہ کر کے ہمیں پکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، بچوں نے، ہمارے بھائیوں نے ہمیں پکارا مدد کے لیے، پہاڑوں پر چڑھ کر ہمیں پکارا، اور جو اپنی آخری سانس لیتے ہوئے ہمیں پکارا، اور اپنے ظلم اور اپنے اوپر ستم سہتے ہوئے ہمیں پکارا، لیکن ہم ان کی پکار پر ہمارے دل نہ لرزے، ہمارے دل نہ تڑپے، ہم نہ اٹھے، ہم ان کی آواز نہ بنے، اور پھر وہ انہوں نے کیا کہا کہ غزہ آخری سانس لے رہا ہے۔ یار اتنا درد اس صحافی کے اس بیان میں، اتنا درد، یار کیسے تم اللہ کو سامنے، اللہ کی بارگاہ میں کیسے سرخرو ہو جاؤ گے، اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سامنا کرو گے، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنو گے، کیسے بدوحا کے چہرے کا سامنا کرو گے اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا، وہ تو تمہیں مدد کے لیے پکارتے رہے اور تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، تم اپنے حکمرانوں کے پیچھے لگے رہے، تم تو ان کے لیے اپنی آواز نہ بن سکے، تم کیوں اور اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کر سکے، تو کیا جواب دو گے؟ انہوں نے بار بار اللہ سے ہماری شکایتیں کی، لیکن ہمیں شرم پھر بھی نہ آئی۔ مسجد کا مؤذن، یہ بھی میں ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو، اعلان میں اللہ سے مسلمانوں کی شکایت کر رہا تھا اور اللہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ہماری مدد زمین سے منقطع ہو گئی ہے، اللہ یہاں زمین پر ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ جسم کی مانند ہے، جسم کے ہر عضو کا اگر ایک کو تکلیف ہوئے تو دوسرا بھی محسوس کرتا ہے، مسلمان ایسے ہیں، اور وہ مؤذن اللہ سے شکایت کر رہا ہے کہ یا اللہ زمین سے ہماری جو مدد ہے منقطع ہو گئی ہے۔ زمین پر اب ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یار لگتا ہے خدا کی قسم یہ فلسطین والے ہی اصل مجاہد ہیں، اصل مسلمان یہ ہیں، اصل آزاد ہی یہ ہیں۔ ہم 57 اسلامی ملک نہیں، ہم مردے ہیں، ہم اصل میں غلام ہم ہیں، وہ غلام نہیں، وہ تو حق پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کفر کے نیچے لگ گئے ہیں۔ کفر کو کیا ضرورت ان کے ساتھ لڑنے کی؟ کفر لڑتا بھی تو ان کے ساتھ ہے نا جو سینہ تان کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں 57 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں سے التجا کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے 100 سال، صرف 100 سال کے بعد آج اس زمین پر جو بندے زندہ ہے نا، اللہ کی عزت کی قسم، کوئی ہے، کوئی وہ بھی چارپائی پہ لیٹا ہوگا لیکن وہ سانس بھی نہیں لے رہا ہوگا، وہ سارے جو ابھی سانس لے رہے ہیں 100 سال بعد مر جائیں گے۔ اور یار جب ہم سب نے مر جانا ہے، کلو نفس و ذائقۃ الموت، جب ہم نے مر جانا ہے تو بغیرتی کی موت کیوں مریں؟ ہم عزت کی موت مریں۔ ہم اپنے فلسطین بھائیوں، مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے ہمیں جانا چاہیے۔ میں اپنے چیف آرمی سٹاف صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے چیف صاحب، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ کی بڑی شان ہے، آپ نے حفظ کیا ہوا ہے، لیکن اگر آپ آج یہ کام کر جاؤ گے نا کہ فلسطین کی آواز بن جاؤ گے، فلسطین کی مدد کے لیے یہاں سے مجاہدین تو یار بھیجنے کی بات ہی نہیں رہے گی۔ اگر آج چیف آرمی اسٹاف آپ اپنی اس کرسی پر، اتنی ہماری پاور ہے مسلمانوں کی، اتنی طاقت ہے، ایک بیان دے دو، اے اسرائیل تمہارے پاس 12 گھنٹے ہیں، اگر فلسطین غزہ میں تم نے جنگ بند نہ کی تو میں آ رہا ہوں۔ صرف آپ نے اتنا بیان دے کر سو جانا ہے، اور یقین کریں کفر ایسے لرزہ طاری ہو جائے گا کفر پہ، کفر کی اتنی جرت ہی نہیں ہے، اتنے جو کہ وہ ہیں ہی نہیں ہے۔ تو جنرل صاحب اگر آپ نے یہ بیان نہیں دینا، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو تیار رہے رسول اللہ کو قیامت پر دن جواب دینے کے لیے۔ یہ نہ کہیں کہ ہم اپنے اسلامی ملک کے صرف ہم جو ذمہ دار ہیں، نہ امت مسلمان کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کو اختیارات ملے ہیں، آپ کو پاور ملی ہے، سپر پاور ملک کے چیف ہیں آپ، اور اگر آپ اس کے باوجود بھی کچھ نہیں نہ کر سکتے تو اللہ کے واسطے جہاد کا اعلان کر دیں، ریاست جہاد کا اعلان کر دیں۔ اللہ کی عزت کی قسم دیکھنا پھر ہم کیسے جہاد کے لیے جاتے ہیں، پھر آپ اعلان کریں، بارڈر ہمارے لیے کھولیں، پھر ہم جانیں اور اسرائیل والے جانیں۔